یہ تو وہی حضرات محسوس کر سکتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ان کے سامنے واضح ہو اور انہیں کسی ترجمے یا تفسیر یا حواشی کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، انذار آخرت کے حوالے سے، پھر آیات آفاقی، آیات انفسی، اسی سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، ہواؤں کا چلنا ہے، اس زمین کے اپنے خزانے اگلنا ہے، انواع و اقسام کے پھل ہیں، میوہ جات ہیں، سبزیاں ہیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ تمہارے حیوانات کے لیے بھی، تمہارے مویشیوں کے لیے بھی کیا کچھ نعمتیں ہم نے یہاں فراہم کر رکھی ہیں، ان کا تمام کا ہم نے ذکر پڑھا۔ پھر جو آخری آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے، اگرچہ دوسرا رکوع جو ختم ہوا تھا وہ اہل جہنم کے ذکر پر تھا، اور وہاں خاص طور پر جس پہلو کو نمایاں کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان کو جو اس کا نامہ اعمال ہے اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ یا اہل جنت ہیں یا اہل جہنم ہیں، لیکن اہل جہنم کا جہاں ذکر کیا گیا تو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ ہم نے دو وہ کہ جن کو مقرر کر دیا جو ان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، کرام کاتبین، وہ ان کی ایک ایک عمل کو، ان کے ایک ایک حرف کو، زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور کوئی لفظ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ بہت ہی ایک مستعد فرشتہ موجود ہے، مقرر ہے کہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وجاءت سکرۃ الموت بالحق، انسان کی اپنی قیامت جو اسی دنیا میں اس پر ڈھائی جانے والی ہے وہ اس کی موت ہے، اور وہ وقت جب کہ وہ سکرات موت کا عالم ہوگا، نزع کا عالم ہوگا، بہت ہی کرب کی کیفیت ہوگی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی موت ہے کہ جسے تم فرار اختیار کرتے تھے، بھاگتے تھے، بدکتے تھے۔ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور اس دن سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن جس کے قرآن کے ذریعے، پہلے انبیاء اور رسول کے ذریعے بارہا تمہیں مطلع کیا گیا کہ ایک دن آئے گا جب کہ ہم تم سب کو زندہ کریں گے، اور اس کے بعد تمہارے ایک ایک عمل کے ہم نے تم سے جو ہے وہ سوال کرنا ہے، جواب دہی ہوگی۔ پھر آگے وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان اس دن جو آئے گی تو اس کے ساتھ دو موجود ہوں گے، ایک اسے ہانکنے والا اور ایک اس کے احوال کو بتانے والا، اس پر گواہ۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، ان میں سے ایک یہ کہے گا اے پروردگار یہ حاضر ہے اعمال نامہ اس کا، جو ڈیوٹی تو نے ہمارے سپرد کی تھی اس کو ہم نے پوری طرح بجا لائے ہیں، اور اس کی زندگی کا کوئی ایک ذرے کے ہم وزن بھی عمل ایسا نہیں جو اس اعمال نامے کے اندر موجود نہ ہو۔ ھذا ما لدی عتید، یہ مجرم بھی موجود ہے اور اس کا نوشتہ بھی موجود ہے، اس کا اعمال نامہ بھی موجود ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور اس کے بعد وہی دو جو ایک ہانکنے والا ہے دوسرا گواہی دینے والا، ان دونوں کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اب اس کو جھونک دو جہنم کے اندر، ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے، ناشکرہ ہے اپنے پروردگار کا اور مخالفت اختیار کی ہے اس نے اپنے رب کی، مناع للخیر معتد مریب، اور ہر خیر کو روکنے والا تھا یہ شخص، دولت کے اوپر بھی خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ خوب معلوم ہے کہ اس دنیا سے جب میری رخصتی ہوگی تو مجھے قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ میں اس دنیا کا مال و متاع اپنے ساتھ لے جاؤں، ہر شے نہیں رہ جانے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو دارالعمل تھا، جو مہلت عمر اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی کہ اس میں اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی سنوار لے، اس کو اس نے ضائع کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہی مال جو ہم نے اس کو دیا تھا اس پر سب سے بڑا رکاوٹ روکنے والا ہی خود بن گیا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ شخص کہ جس نے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود بنا لیے تھے، سب سے بڑا معبود جیسا کہ میں نے یہ آخری آیات تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی، اس کا اپنا نفس ہے کہ جو گویا کہ اسے بغاوت پر ابھارتا ہے، سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پھر حکم ہوگا اب اس کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان بھی لگا دیا۔ یہ معاملہ صرف ہر انسان کا نہیں، نبی اور رسول کے ساتھ بھی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان لگا دیا، اگرچہ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ فوراً ہی وہ کوئی سوال داغ دیتے، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ کسی صحابی کے ذہن میں بات آئی، اس نے پوچھ لی حضور سے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے احترام اور ادب ملحوظ خاطر تھا، وہیں اگر کوئی حق بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہوئے بھی کوئی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو ان صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور آپ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے کسی شیطان کو لگا دیا؟ بڑا سخت سوال تھا یہ، ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے۔ تو آپ انسان سے بھی اگر کوئی اس قسم کا سوال کیا جائے گا تو وہ تو اندر سے جل کر رہ جائے گا، اس کے اندر شدید غصہ پیدا ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کمال تحمل سے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اس سے میں نے مسلمان بنا لیا ہے۔ گویا کہ اس کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اگرچہ یہاں موجود ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر اختیار نہیں دیا، وہ اسے برائی کی ترغیب ضرور دیتا ہے، گناہوں کی دلدل کی طرف کھینچتا ضرور ہے، لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ تو قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہے گا اس کا وہ ہم نشین جو شیطان اللہ نے مقرر کیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ کہے گا پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے خود گمراہی کے رستے کو اختیار کرنے والا تھا، میرے اس پر کوئی زور نہیں تھا۔ یہ موضوع قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر آیا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا میرے سامنے یہ جو مباحثہ آپس میں کر رہے ہو، یہ شیطان جو ہے کہہ رہا ہے کہ الزام کو اپنے اوپر سے، وہ جو الزام وہ گناہ گار شخص اس کے اوپر لگا رہا ہے اسے اپنے اوپر سے ٹال رہا ہے، جبکہ اصل معاملہ، اصل مجرم یہ شخص خود تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو فیصلہ میری جناب سے ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا چکے ہو، دنیا میں جو مہلت عمر ہم نے تمہیں دی تھی اس میں پوری طرح تم پر یہ تمام حقائق ہم نے واضح کر دیے تھے، اس سب کے باوجود تم نے اپنی آزاد مرضی سے وہ رستہ اختیار کیا جس نے تمہیں انجام کار یہاں جہنم تک پہنچا دیا۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ یہ کہے گی هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ اب یہ آخری آیت تھی جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، یہاں خاص طور پر میں نے عرض بھی کیا تھا کہ دو امکانات ہیں، ایک تو وہ کہ جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں لازماً بھر دوں گا، جنات میں سے بھی کثیر تعداد میں وہ ہوں گے جو اس جہنم میں جھونکے جائیں گے، اور انسانوں میں سے بھی کثیر ہوں گے۔ تو گویا کہ جہنم کو بھر دینے کا ذکر موجود ہے۔ اب جب وہ یوم حشر آ گیا اور نامہ اعمال جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پورا عدل و انصاف ہو گیا، اب جہنم جو ہے تقاضا کرے گی کیا کچھ اور بھی مجرم ہے پروردگار، نافرمان ہیں تیرے، فاسق و فاجر ہیں، کچھ باقی رہ گئے؟ ابھی میرے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش موجود ہے، حل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے یا نہیں؟ اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ گویا کہ جہنم یہ کہے گی کہ اب میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، گویا کہ اللہ کا وہ وعدہ جو تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وہ پورا ہو گیا، اب جہنم پوری طرح بھر چکی ہے، اب اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو حل میں مزید کے دونوں ہی مفہوم لیے گئے ہیں کہ میرے اندر ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، کیا کچھ اور بھی ہے جو باقی ہے، کچھ اور جہنمی ایسے ہیں جنہیں میرے اندر تو بڑی وسعت ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہنم یہ کہے گی کہ اب میں بھر چکی ہوں، اور اب کیا کوئی اور باقی تو نہیں رہ گیا اہل جہنم میں سے کہ جس کی اگرچہ گنجائش میرے پاس موجود ہے لیکن اب میں بھر چکی ہوں۔ دونوں انداز جو ہیں یہ اختیار کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا، بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا سے مروی یہ روایت موجود ہے، جس میں جہنم اور جنت کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا۔ بڑی بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان جب یہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ خود گویا کہ اس کے سامنے یہ مناظر جو ہے وہ منظر کشی ہو رہی ہے۔ اس سے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم کو بھی کوئی زبان بھی عطا فرما دے گا۔ حل میں مزید جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے کہ اسے قوت گویائی دے دی جائے گی، اور وہ یہ کہے گی حل میں مزید، کیا کچھ ابھی اور باقی ہے۔ اسی طرح یہ مکالمہ ہے جو بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوگا،
اور جہنم یہ کہے گی کہ میرے اندر اب وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو دنیا میں بڑے مرفع الحال تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن متکبر تھے، لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ اب گویا کہ جہنم منتظر ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں، اور جہنم جنت سے یہ کہے گی کہ اب میں منتظر ہوں ان لوگوں کی کہ جو اللہ نے مجھ میں گویا کہ جھونکنے ہیں، اور جن کی صفات کیا ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، متکبر ہیں، اب میں ان کی منتظر ہوں۔ اور جنت یہ کہے گی جہنم سے کہ میں منتظر ہوں ان لوگوں کی جو دنیا میں مفلس اور نادار تھے، کمزور اور ناتواں تھے۔ فوری طور پر میرے ذہن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں جو اس دنیا میں اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو پوچھتے ہی نہیں، باعزت لوگوں کی محفل میں ان کی کہیں بیٹھنے کا امکان ہی نہیں ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے، کوئی شخص انہیں لڑکی دینے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کی جناب میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بات پر اگر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے بارہا آپ کو سنایا۔ تو دنیا میں گویا کہ دنیاوی سٹیٹس جو ہے، دنیاوی معیار ہے، اس میں اس مقام پر ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیا عزت ہوگی، اس کا کیا اکرام ہوگا، اور کس طرح انہیں انٹرٹین کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوگا۔ تو جنت یہ جہنم سے کہے گی کہ میں منتظر ہوں ان لوگوں کی جو دنیا میں کمزور تھے، ناتواں تھے، لیکن اللہ کے فرما بردار تھے، حرام اور حلال کی تمیز برقرار رکھنے والے تھے، اللہ کے مطیع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ تو اصل میں انعکاس ہے میرے عذاب کا۔ ظاہر جہنم اللہ نے کیوں بنائی؟ اپنے نافرمانوں، اپنے وہ شیاطین انس، شیاطین جن دونوں شامل ہیں اس کے اندر، ان کے جسے آپ کہیے کہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ اب جہنم تمہارا جو ہے آخری ٹھکانہ بنے گی، تو جہنم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے عذاب کی ایک جھلک ہے جس مقصد کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا، اور جنت سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ تو میری رحمت کا ایک انعکاس ہے۔ گویا کہ جن لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا، اب گویا کہ جنت ان لوگوں کو ویلکم کرنے کو تیار ہیں جو اللہ کی رحمت کا ایک ظہور ہوگا۔ جنت اللہ کی رحمت کا ظہور ہے اور جہنم اللہ کے عذاب کا ظہور ہے۔ اور بالآخر جو ہے جہنم کو انسانوں سے بھر دیا جائے گا۔ وہی حدیث ہے جس کا میں مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ کہے گی حل من مزید۔ گویا کہ وہی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث میں بھی موجود ہے، اور اس کو حضور نے بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ اور جہنم کہے گی کہ کیا کچھ اور باقی ہیں؟ میرے اندر بڑی وسعت موجود ہے۔ پھر بالآخر جو ہے اب جہنم یہ کہہ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دے گا۔ حدیث میں الفاظ ہے قدم کے۔ اب ظاہر ہے کہ قدم سے ہمارا ذہن تو فوری طور پر انسانی قدم کی طرف جاتا ہے، یہ چلیے کچھ اور بھی قدم ہوں گے، ہاتھی کا قدم جو ہے کتنا بھاری ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس قسم کا کوئی تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو قائم نہیں کر سکتے نا، اس کے وجود کا کوئی حیولہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر پھر جہنم پر اپنا قدم رکھ دے گا اور وہ خاموش ہو جائے گی۔ گویا کہ یہ معاملہ کہ وہ اس وقت تک کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، ابھی میرے میں وسعت اور گنجائش موجود ہے، کچھ اور ہے جہنم بھی باقی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس پر رکھے گا اور وہ خاموش ہو جائے گی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ پوری بات جو یہاں کہی گئی حَلْ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ اس حدیث میں بھی بہترین انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، جہاں جنت اور جہنم کا ایک مکالمہ جو ہے موجود ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب لے آیا جائے گا متقین کی، اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ بہت ہی کسی سیاحتی مقام پر سفر کرنے کے لیے آپ کو بڑی دور دراز کا سفر کرنا پڑے، گھاٹیوں کو عبور کرنا پڑے، اور بالآخر آپ معلم جبہ پہنچ گئے یا فلاں جگہ پہنچ گئے، سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، نہیں، بلکہ جنت کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ ان لوگوں کے قریب آ جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، نزدیک لے آئی جائے گی جنت ان متقین کے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ،
یہ ہے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. دیکھیے پہلے اہل جہنم کا ذکر تھا، یہاں اہل جنت کا ذکر ہے. اب یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے صادق ہوا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا تھا، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والا، اپنی سیرت کی حفاظت کرنے والا، اپنے اعمال کے اوپر ایک چوکیدار بن کر کھڑا ہو جانے والا کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جس سے میرا رب، میرا خالق اور مالک مجھ سے ناراض ہو جائے. حفیظ، اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا اس عالم میں کہ اس نے رحمان کو دیکھا نہیں، وہ غیب میں ہے. اب ظاہر ہے ایک وہ شے ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. کوئی سانپ ہے تو اس کی پھنکار سن سکتے ہیں، کوئی درندہ ہے تو اس کی دھاڑ سن سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. من خشی الرحمن بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے اپنے رحمان کی خشیت دلوں میں پیدا کی، ڈرتے رہے. وہ خبریں جو دی گئی ہیں احادیث میں، وہ خبریں جو قرآن حکیم میں واضح کی گئی ہیں، ہر نبی اور رسول یہ خبریں لے کر پہنچاتا رہا اور اتمام حجت اپنی قوم کے اوپر قائم کرتا رہا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تو ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں. ذالک یوم الخلود، یہ اب ہمیشگی کا دن. گویا کہ آج سے جو تمہارا عرصہ زندگی شروع ہو رہا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس دنیا میں تو جو شخص بھی آیا بالآخر 60 70 80 90 برس کے بعد چلا گیا نا. لیکن اس دن کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا کہ جب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کو جو ہے ایک مینڈے کی شکل میں لے آئے گا اور اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. اب سب کو معلوم ہو گیا کہ اب موت نہیں ہے، نہ اہل جنت کے لیے نہ اہل جہنم کے لیے. اس لیے کہ قرآن میں یہ بھی تو موجود ہے کہ اہل جہنم بار بار موت کو پکاریں گے. اور اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کسی شخص کو کہ وہ اپنے لیے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ میری جان لے لی جائے، لیکن اس تکلیف سے تو مجھے کم سے کم نہ گزرنا پڑے. اور اسی قسم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں بالآخر، کہ بار بار کا جو مرنا ہے اور اس ٹارچر میں سے گزرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے ایک مرتبہ. تو قرآن میں تو نقشہ کھینچ دیا گیا. گویا کہ عالم انسان، انسانیت کی سطح پر جو انسان یہاں سوچ رہا ہے، جہنم میں ڈالا ہوا شخص بھی یہ سوچے گا کہ کاش اسے موت آ جائے. فَدُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، پکارو بہت سی موتوں کو، اب کوئی موت آنے والی نہیں. تو ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، اب یہ ہے ہمیشگی کا دن. اب یہاں سے جو تمہاری گویا کہ اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہم ان کو اور بھی عطا فرمائیں گے. اب مسند احمد کی ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں موجود تھا، مرفوع روایت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص اپنے رب سے درخواست کرے گا، خواہش کرے گا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں مجھے اولاد بھی مل جائے. اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال تو نہیں آیا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کا جہاں بہت ذکر کیا گیا، بیویوں کا ذکر کیا گیا، اولاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے ذریعے انہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا. لیکن یہ حدیث موجود ہے اس مسند احمد میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور فوری طور پر اسی لمحے اس کی زوجہ جو ہے، جو خواہ جنت کی حور ہوگی یا اللہ نے اگر اس دنیا میں اسے نیک اور سعادت مند اور فرما بردار زوجہ عطا کی تھی تو وہی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی جنت میں، اور اسی لمحے اسے جو ہے وہ حمل ٹھہرے گا، اسی لمحے وہ جو ہے وضع عمل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اسے اولاد بھی عطا فرما دے گا. ظاہر یہ خواہشات انسان کے دل میں تو ہیں. یہ تو اس شخص سے پوچھ کر دیکھیے نا جس نے اس دنیا میں 60 70 80 برس تو خیر بہت دور کی بات ہے، جس کے نکاح کو فرض کیجئے کہ 10 12 15 سال ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو اولاد عطا نہیں فرمائی، نہ اولاد نرینہ ہے نہ یہ کہ کوئی لڑکی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. تو کتنی شدید خواہش ہوتی ہے اس کے اندر. تو ممکن ہے کہ اسی اعتبار سے کوئی شخص ہوگا کہ جس نے حضور سے سوال کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا مسند احمد کی روایت ہے، اگرچہ بخاری اور مسلم کا جو کیٹیگری ہے اس سے ذرا جسے آپ کہیے ایک درجے، اگرچہ صحاح ستہ میں ہے لیکن روایت تو موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ حکم دے گا، اسی لمحے حمل ٹھہرے گا اور اسی لمحے جو ہے وضع حمل ہو جائے گا۔ اور ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ بچہ جو دل لبھانے والا بچہ ہوتا ہے، تو بالکل ہو جسے آپ کہیے کہ نوزائیدہ بچہ ہے، اس کے اندر زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کوئی تقریباً 5 6 7 8 مہینے کا، سال 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اب وہ بڑا اٹریکٹیو بن جاتا ہے، تو اس کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بھی ہم بہت کچھ دیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ دیدار رب جو تمہیں حاصل ہوگا وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اور اس میں بھی بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے یہاں خاص طور پر نوٹ کی تھی، حضرت حریر رضی اللہ تعالی عنہ، حریر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مدینہ میں موجود تھے اور 14ویں کا چاند جو ہے وہ آسمان پر چمک رہا تھا، نہ مطلع غبار آلود تھا، نہ کوئی بادل تھے، اور چمکتا ہوا چاند ہمارے سامنے تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس چاند کو دیکھتے ہوئے کہ کیا تم دیکھ رہے ہو اس چاند کو؟ تو اس نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل پورا جسے بدر کہا جاتا ہے 14ویں کا چاند وہ سامنے جو ہے ان کے موجود تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں گی تو اپنے رب کا اسی طرح دیدار کرو گے جس طرح اس چاند کو اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگرچہ اس چاند کو دیکھنے کے بعد جو فرحت یا جو راحت آپ کو ملی ہے اس کی کوئی نسبت و تناسب اس لذت اور چاشنی کے ساتھ نہیں ہوگی جو تم دیدار رب کے ذریعے حاصل کرو گے، جو اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ دیدار کر کے جو تمہیں لذت اور جو چاشنی اور جو تمہاری کیفیت ہوگی اس کا کوئی تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا تم اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کا بھی مشاہدہ کرو گے، اپنے رب کا بھی دیدار فرماؤ گے۔ اب دیکھیں یہ بات تو حضور نے کہہ دی، اور اسی حدیث میں آگے فرمایا اور میں تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ اہتمام کیا کرو۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اگرچہ آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے، اور میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اس بات کا اہتمام کیا کرو کہ تمہاری نماز فجر اور نماز عصر کبھی قضا نہ ہو۔ اور سب سے بڑا امتحان یہی ہے، فجر کے لیے وقت پر اٹھنا، وقت پر اس کی ادائیگی۔ کتنے لوگ ہوں گے اپنی مساجد کو دیکھ لیجئے، سب سے بڑی کسوٹی اور سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ تو ہمارے پاس ہماری مساجد ہیں۔ نماز باجماعت اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کا انعکاس تو گویا کہ آپ کے مساجد میں ہوگا۔ تو اس حدیث کے آخر میں یہ فرمایا گیا اور میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم سے تمہاری نماز فجر اور نماز عصر کبھی قضا نہ ہو۔ اور نماز عصر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اکثر و بیشتر قضا ہو جاتی ہے۔ دنیوی جھنجھٹوں کے اندر انسان اتنا پڑا ہوتا ہے، کہیں کسی دکان پر بیٹھا ہے، کوئی جسے آپ کہیے کوئی سٹور ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ عصر کی جہاں وقت ہوا فوراً ہر چیز سے لا تعلق ہو کر اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور خاص طور پر اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا، جو فرمایا گیا نا قرآن حکیم میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنے نمازوں کی پوری طرح چوکیدار کرو، محافظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ اب آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بہت سے محدثین نے یہاں صلاۃ وسطیٰ سے مراد یہی دونوں نمازیں لی، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، اور اس کی گویا کہ تائید مزید ہو جاتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ جو بخاری میں موجود ہے حضرت حریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، وہ نافرمان تھے اپنے رب کے، وہ گناہوں اور فسق و فجور کی دلدل میں اتنے گہرے اترے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کی طرف اپنے نبی اور رسول کو بھیجا، اس کے باوجود انہوں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو کہیں بڑھ کر تھے ان سے قوت میں، طاقت میں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ اہل مکہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو بالکل نچن سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کا عذاب نہیں آج پکڑ سکتا۔ ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص، اور پھر وہ بہت گھومے پھرے اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ هل من محیص، تو کہیں انہیں جائے پناہ میسر آ سکی۔ یہاں بھی مفسرین نے نقبو کے دو معنی لیے۔ دیکھیں جہاں امکان ملتا ہے
اور محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دونوں معانی جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں، مفسرین نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک تو ڈائریکٹ معنی یہ ہے کہ جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا ہے تو اب وہ قریدنے لگے کوئی جائے پناہ مل جائے، بھاگ دوڑ کرنے لگے کسی غار میں، کہیں کچھ کوئی آتش فشاں پھٹا ہے تو اس کے لاوے سے بچنے کی کوئی اگر شکل ہے تو اس کے لیے کسی گناہ گاہ کی تلاش میں نکلا۔ گویا کہ انہوں نے زمین کو کھود ڈالا کہ کہیں انہیں کوئی جائے پناہ مل سکے۔ دوسری طرف یہ مراد بھی لیا گیا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے اتنا ظلم کیا چونکہ ان کے پاس طاقت تھی کہ انہوں نے دوسرے شہروں کے اندر غارت گری کی، خون ریزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حل من محیص، کیا کہیں ان کے پاس کوئی بچاؤ کی شکل تھی، کوئی جائے پناہ موجود تھی؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، قوموں کے حالات جو بیان کیے، ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کل 3 آیات ہیں کہ جس کے اندر 8 قوموں کا ذکر کیا گیا، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، 3 قوموں کا ذکر، وعاد وفرعون واخوان لوط، اگلی آیت میں پھر 3 قوموں کا ذکر، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور اس کے بعد تیسری آیت میں پھر 2 قوموں کا ذکر۔ 8 اقوام کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر اسی صورت میں ہم پڑھ چکے کل 3 آیات کے اندر۔ اور کہ کتنے طویل عہد ہوں گے ان کے، کیا طاقت ان کے پاس تھی، کیا تمدن ان کے پاس تھا، اپنی تہذیب پر درجے انہیں فخر تھا، اور جو کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتے تھے جہاں کوئی یادگار اور بڑی بلند و بالا جو ہے کوئی تعمیر نہ کر لیں، جو آنے والے لوگوں کے لیے ان کی یاد دلاتی رہے کہ یہ اصل میں یہ وہ مساکن ہے کہ جہاں قوم سمود رہا کرتی تھی، یہ وہ بڑے بڑے ستون ہیں جو انسان آج بھی ان کا تصور کرتا ہے کیسے تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ اہرام مصر اس کی بڑی مثال ہے کہ اب تک وہ ہے تمام چیزیں اور تمام ہمارے پاس گیجٹس جو بھی موجود ہیں اس سے اندازہ لگا لیا گیا کہ ایک ایک پتھر کا وزن کتنا ہے، اور 350 فٹ کی بلندی پر اسے کیسے لے کر گئے۔ یہ عقدہ وہ ہے کہ آج تک حل ہی نہیں ہوا، لیکن بہرحال آج بھی اسی زمین کی دھرتی کے سینے پر وہ جو ہے موجود ہے۔ اہرام مصر کا آپ جا کر مشاہدہ کر لیجئے۔ تو ایسی ایسی قوم ہے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں یاد دہانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ دل ہے کہ جو ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں، کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ او القی السمع، یا حق بات سننے کے لیے کان موجود ہیں۔ قرآن سے بڑا حق تو کوئی نہیں نا، تو قرآن کی بات سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ نصیحت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنے کان کھلے رکھے ہیں، حیوانوں کا سننا نہیں سنتے۔ اور ان کے یہ بڑے بڑے جو بہت مہذب جو تباہ و برباد جو ہیں، سورو اور عمورہ کی بستیاں کہیں زمین میں جو ہے غرق ہو گئی، بحر مردار جو ہے اس کی تہہ میں چلی گئی، آج ایکسپیڈیشن جو ہے اسے برآمد کر رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد بحر مردار جو ہے جو اسے گویا کہ اپنی آغوش میں لے لیا، اب وہ کہیں اس کی تہہ کے اندر وہ بستیاں موجود ہیں۔ تو ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں بڑی نصیحت آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ قلب حساس موجود ہے، وہ کان موجود ہیں جو حق بات کو سنتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہو شہید، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود گواہ ہیں، ان کے اعمال اور ان کی سیرت اس پر گواہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے قرآن حکیم سے نصیحت اخذ کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے ان سب کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ یہ مضمون بارہا مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ جو یہودیوں کا عقیدہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس زمین و آسمان کو پیدا تو کیا، لیکن 7واں دن جو تھا ویک اینڈ اسے مل گیا اور اس نے اس میں آرام کیا، استراحت فرمائی۔ اس سے بہت ہی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ یہ وسیع و عریض زمین، آسمان، کائنات، سورج، ان کو بنانا کوئی آسان کام ہے، لہذا 7ویں دن پھر اس نے آرام کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ سب اس سے کام لیجیے، جو کٹی جلی باتیں آپ سن رہے ہیں، جس قسم کی یہ باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی یہودی عالم سے جو ہے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
ان لوگوں کی طرف سے یہ تمام اعتراضات قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں بہت جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ ان کو جو ہے سن بھی چکے، آپ کے علم میں بھی موجود ہوگا۔ تو فرمایا گیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اب یہاں ایک مراد تو دونوں نمازیں ہیں، فجر کی نماز جو طلوع ہونے سے پہلے ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔ اب ظہر کی نماز درمیان میں رہ گئی، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں رات کے اوقات میں جو نمازیں آتی ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور قبل طلوع الشمس تو فجر کی نماز آ گئی، اور قبل غروب الشمس جو ہے وہ عصر کی نماز آ گئی۔ تو گویا کہ 5 نمازوں کا اندازہ تو یہاں سے ان آیات سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض روایات موجود ہیں کہ آغاز میں آج ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا کہ شروع میں جو نمازیں مسلمان پڑھا کرتے تھے، جب نماز 5 وقتہ جو تحفہ معراج ہے اس سے پہلے صرف یہ 3 ہی نمازیں، 3 ہی اوقات تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اس لیے کہ 5 وقتہ نماز تو اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہی 3 اوقات ہیں جس کا قرآن میں بہت سی جگہ ذکر ہے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اسی طرح یہاں فرمایا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، اور اسی طرح رات کے اوقات میں جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہیں اس کے اوپر پوری طرح قائم رہنے والے، فسبحہ اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بولنے والے، وادبار السجود اور خاص طور پر نمازوں کی ادائیگی کے بعد۔ اب یہ وہ شے ہے جو ہمارے ہاں سے اکثر و بیشتر بالکل انقا ہو چکی۔ ہوتا کیا ہے کہ نماز 5 وقتہ ایک بوجھ تو ہے، ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن نماز پڑھی، ادھر امام صاحب نے جو ہے سلام پھیرا، ادھر اپنے لیے جو لازم ہے کہ جو 2 سنتیں پڑھنی ہیں، کوئی 2 ایک نفل پڑھنی ہے، یہ پڑھے اور اس کے بعد مسجد سے رخصت ہو گئے۔ حالانکہ متعدد روایات ایسی موجود ہیں کہ بعد صلاۃ المکتوبہ، یہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ حالانکہ نماز کل سبوچا ذکر ہے اللہ کا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی؟ تاکہ اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ اور یہاں بھی جو فرمایا گیا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، گویا کہ نماز میں اگر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو 8 سجدے کیے نا، تو نماز جب ختم ہو جائے گی تو اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اور یہاں وہ خاص طور پر اس روایت کو بھی میں چاہتا ہوں، وہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر کچھ ایسے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جو دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے بہت نیچے تھے۔ گویا کہ ممکن ہے کہ فاقے بھی پڑھ رہے ہوں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی کوئی پیسہ، رقم، کوئی مال و دولت عطا فرما دے تو ہم اس کے رستے میں لگائیں، خیرات کریں، صدقہ کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے عالی شان بنگلے بنائیں، بہترین ماڈل کی کار لیں، یا اس موقع پر کاریں نہیں ہوتی تھی تو بہت اچھا گھوڑا جو ہے اپنی سواری کے لیے حاصل کرے، اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرے۔ ان کے دل میں اگر خیال آیا تو اس اعتبار سے آیا کہ ہمارے پاس وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ نیکیاں کما سکیں۔ تو حضرت ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس چند ایسے صحابہ آئے کہ جنہوں نے آ کر اپنی یہ بات جو ان کے دل کی بات تھی ان کے سامنے رکھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، دیکھو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی پرائرٹی دین ہے، یہ نہیں کہ اس روپے پیسے مال و دولت کے لیے دنیا داری میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ دین ان کی پرائرٹی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت نہیں دیا، تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہے، تمہارے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ تمہیں بھی یہ چیزیں میسر ہوتی تو تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، صدقہ و خیرات، یہ نیکیاں جو وہ حاصل کر رہے ہیں اس کی مقدرت تمہیں نہیں ہے۔ تو حضور نے ان سے کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تم درجے میں، ظاہر ہے کہ اصل شے کیا ہے، روپیہ پیسہ آپ نے خرچ کیا، صدقہ و خیرات، اصل اللہ کی رضا مطلوب ہے نا، تو اگر وہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، تم بھی اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہی مرتبہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ اب انہوں نے حضور سے جو اخذ کیا، اور وہ کیا تھا، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، چونکہ ذکر آ رہا ہے ادبار السجود،
نمازوں کی ادائیگی کے بعد جو تسبیح ہوتی ہے، جو اکثر و بیشتر اس سے ہم بالکل غافل ہیں، تو ان سے پھر حضور نے فرمایا تم یہ کیا کرو کہ ہر فرض نماز جب ادا کرتے ہو تو اس کے بعد جو ہے یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اسی طرح 33-34 مرتبہ جو اللہ اکبر کہا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا جو ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر حدیث میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کو آپ خود جو ہے محسوس کر سکتے ہیں کہ فرض نماز ادا ہو چکی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جو وہ ہے تسبیح کر رہے ہیں، تو وہ جو صاحب ثروت لوگ تھے انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ فرض کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ کچھ کام کرتے ہیں، وہ جب ان کے علم میں آیا تو انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا۔ اب دیکھیں اصل میں کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کا رستہ اور خیر کا رستہ ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ تو یہ جو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر ہی رہے تھے صدقہ و خیرات میں، انہوں نے اس بات پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر اذکار کریں، جس کی تلقین فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ اب پھر یہ حضور کے پاس آیا کہ حضور ان کا تو وہ معاملہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اب تمہیں یہاں جو ہے رک جانا چاہیے، یہاں تو گویا کہ ہمارے پاس وہی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شخص کے اندر جذبہ کتنا ہے۔ بہت مال و دولت والا شخص ہے، اس نے بہت کچھ خرچ کیا، لیکن ایک بیچارہ جسے آپ کا یہ درویش تھا، فقیر تھا، مفلس تھا، اس نے چند کوڑیاں اللہ کے رستے میں لگا دی، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کوڑیوں کی وقت کہیں بڑھ کر ہو اس روپے پیسے کے جو اس مال و دولت والے شخص نے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حضور نے فرمایا کہ یہ تو اصل میں اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا، تو لہٰذا آپ اسی پر اکتفا کرو۔ تو اس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے گویا کہ اب ایک جسے آپ کہیے کہ وہ تھی ایک ذمہ داری کہ جو آپ نے ادا کی، اور جلد از جلد جو ہے وہ مسجد کو بھی چھوڑا، تو سنت نفل اگر پڑھنے ہیں تو وہ پڑھے، اور ذکر اذکار جو ہے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ذکر موجود ہے کہ یہ جو صبح و شام کی تسبیح ہے، اسی طرح آج کل تو چونکہ واٹس ایپ ہے ہر شخص کے پاس، تو صبح کے اذکار، شام کے اذکار آپ ذرا تھوڑا سا جو ہے اس کو ایک ٹچ کریں گے تو تمام کے تمام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور ان کو صرف جو ہے زبانی ہی نہیں پڑھ لینا، بلکہ یہ کہ پڑھتے ہوئے واقعتاً اللہ کا استحضار بھی دل کے اندر موجود ہو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ذرا کان رکھو، منتظر رہو اس دن کے کہ جس دن ایک ندا کرنے والا ندا لگائے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ دیکھیے آج تو یہ معاملہ ہے نا، خواہ اٹامک بلاسٹ بھی ہو جائے لیکن اس کی آواز آپ کہاں تک سنیں گے؟ ممکن ہے کہ اس